سب سے پہلے ماضی، پھر مضارع، پھر مصدر اور پھر فاعل، اس کا فاعل. پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، مضارع مجہول، مصدر اور مفعول. مفعول. آپ کے ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد. مجرد کے. ہوم ورک سنیں اپنا، 6 کے 6 ابواب کی آپ نے یہ ایک لائن لکھ کے لے کے آنی ہے، زیادہ نہیں. ضرب یضرب سامیہ یسلو سارا. ٹھیک ہے، 6 کے 6 ابواب کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مضارع کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، فاعل کیا ہے، پھر اس کا ماضی مجہول کیا ہے، پھر اس کا مضارع مجہول کیا ہے، پھر اس کا مصدر اور آگے مفعول تک سر. ہاں جی، یہ ایک ایک لائن آپ نے ان سب کی لکھ کے لے کے آنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک. دوسرا کام آپ یہ کریں، لیکن یہ آپ لکھ کے لے کے آئیں گے تو پھر میں نے آگے چلنا، ورنہ آگے میں بولتا جاؤں گا آپ کے تو اوپر سے گزریں گی نا چیزیں، سمجھ نہیں آئے گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ثلاثی مزید فی. اس کا باب افعال کر لیں، جی. تفعیل کر لیں، مفعلہ کر لیں، افعال تفعیل مفعلہ، اور باب تفعل کر لیں. تفعل. 4 ابواب. ان کا بھی صرف ماضی، مضارع، مصدر، فاعل، ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر اور آگے مفعول. 6 اور 4 10. ٹوٹل 10 ہو گئے. یہ 10 ابواب ہیں جی، ان کی آپ نے یہ لائن لکھ کے لے کے آنی ہے. بھائی یہ آپ کا کام ہے اس ہفتے کا. تو اگر یہ جب کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اگلا ہوم ورک ہے وہ پھر اگلے ہفتے میں کہ آپ پہ برڈن نہ بن جائے، بلکہ کافی سارا ٹائم ہے، اگر تھوڑا اور دے دیں تو کر لیں گے. جنہیں کرنا انہیں کر ہی لینا سر. میں بھی گل ہے کافی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تکرار کی عادت بنائیں، تکرار کے بغیر صرف ناب نہیں آئے گی. تکرار کی عادت یقین کرو جدو تسی تیسرے سال چلے جانا نا پھر تسی ترسنا ہے کاش اسی پہلے 2 سال کتے بیٹھے ہوندے دوستاں نال. یقین صحیح ہو، تیسرے سال میں جا کے یہ چیزیں آپ کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں، وہاں تو الحکم شرعی شروع ہو جانی ہے، اس لیول کی کتابیں آ جانی ہیں. یہ چیزیں ساتھ نہیں یہ بس یہ دوسرا سال اب ختم کیا ہوں. یاد رکھنا ہے. ہاں یہ بنیاد یہ ہے نا جی، بنیاد یہ ہے. دیوار جتنی مرضی اونچی کھڑی کریں گے بنیاد پہ ہی ہوگی نا. تو یہ اگر نہیں آئیں گے تو پھر تیسرے سال آپ کو چیزیں بالکل سمجھ نہیں آئیں گی. چوتھے سال پھر آپ مجبوراً کہہ دیں گے یار درس نظامی جیڑا نا پتہ نہیں خشک مولویاں دا کام ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ جو وقت ہم ضائع کر رہے اور ہیں اس کی وجہ حالانکہ خشکی نہیں ہے، اس کی وجہ حیدرامی ہوگی. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حالانکہ یہ چیزیں کسی بندے نے جس نے اور کوئی سبجیکٹ پڑھا ہو نا، جس نے کیمسٹری پڑھی ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بایو پڑھی ہے، ان کو پتہ ہے کتنی کتنی مشکل چیزیں. یہ تو ان کے مقابلے میں شے ہی کوئی نہیں. ایزی چیزیں، آسان بس تھوڑے کبھی ایک قاعدہ کبھی 2 قاعدے بچوں والے آپ یاد کر کے تو آگے نکل جاتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، یعنی آپ اللہ کے دین کو، قرآن کو پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. جب اس بات کو سوچا جائے نا کہ اس کے بعد آپ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کے موٹیویشن ہی کوئی نہیں. جی. جب آپ کبھی آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ ایک دن آئے گا اس کو پڑھ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ترجمے کے بغیر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے دماغ میں ترجمہ چلتا جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب نماز تراویح پڑھ رہے تھے، تراویح کے دوران قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو روک لیا. حافظ نہیں ہیں آپ، ڈاکٹر صاحب حافظ نہیں ہیں. انہوں نے پھر پڑھی، پھر روک لیا. 3 دفعہ آیت پڑھی، یہ ہماری موجودگی کا واقعہ، پھر روک لیا. اب ہوا یہ کہ وہ سلام پھیر کے قاری صاحب کہنے لگے جی حضور میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. آگے سے جواب دے دیں گے ترجمہ نہیں ٹھیک ہو رہا. آپ تو ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے لیکن ترجمہ بدلتا ہے. تو یہ جو ترجمہ بن رہا ہے اس ترجمے کے اکارڈنگلی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قاری صاحب اٹھے، قرآن پاک لے کے آئے، آگے دیکھا تو باقی قاری صاحب کی غلطی تھی. غلطی قاری صاحب کی. مفاعلہ
सलासी मजीद के साथ इसका क्या لا حول ولا قوة 4 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل ہے 12 ابواب. ان میں سے میں نے صرف آپ کو 4 دی ہیں. ان چاروں ابواب کا فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، مصدر کیا ہے، ماضی مجہول کیا ہے، مضارع مجہول کیا ہے اور مفعول کیا ہے. بس یہ 6 چیزیں آپ نے لکھ کے لے کے آنا. سمپل. تو 10 ابواب ہیں تو 10 7 70 چیزیں آپ نے لکھ کے لے کے آنی. تو یہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اگر نہیں لکھ کے لے کے آئیں گے تو پھر میں نے تو آگے نکل جانا ہے. ہمارا تو کام ہے آگے نکل جانا. ٹھیک ہے. تو اس سال ویسے میں نے ابھی اس سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھایا جس سپیڈ کے ساتھ میں پڑھاتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سال میں بڑا آہستہ آہستہ ایک سبق کو لے کے چل رہا ہوں. ورنہ کسی دن دوبارہ میرے دماغ میں وہ چیز آئی تو یہ آپ کی کتاب ایک دن میں نے کھنگال دینی. پھر لگے رہو گے بیٹھ کے سوچنا ہویا کہ اور محبوب اللہ ہاشمی صاحب کہتے ہیں آپ کی کلاس لے کے تو جب لگتا ہے تھوڑا سا پڑھا گھر جا کے دیکھتے ہیں تو آدھی بک ختم ہو جاتی. وہ اس سے دکھ تو بیچارے درسن نظامی چھاڑ گئے. تو اکھاں دا مسئلہ بن گیا سی. اللہ خیر. آئی سائٹ پرابلم ہو گیا. یہ کلیئر ہے جی. یہ کریں گے. یہ آج بھی میں اپنے نظریے کے مطابق بتاؤں تو یہ آج بھی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو کر کے آنی چاہیے تھی تاکہ آج ہم آگے پڑھتے. یہ اگلا پورا ہفتہ اب آپ نے ضائع کرنا. اور اگر یہ اگلے ہفتے بھی آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ اس سے اگلا ہفتہ بھی ضائع کریں. ٹھیک. تو یہ ذرا اس کو تھوڑا سنجیدہ لیں تاکہ اس پہ پھر آگے مکمل کیا جائے. آگے یہ علم الصیغہ بھی، یہ اس کتاب کا نام ہے علم الصیغہ، سیغوں کا علم. سیغوں کا علم، اس میں کوئی 32 کے قریب سیغے ہوں گے جو پورے قرآن پاک کے سب سے مشکل سیغے ہیں جن کو کوئی حل نہیں کر سکا سوائے چند علماء کے. وہ سیغے آپ نے پڑھنے ہیں اس کتاب سے. ٹھیک ہے. اور ایک سیغہ پڑھنے میں آپ کو لگ سمجھ جانی. 2 صفحے لکھنے آپ نے ایک سیغے کے کہ یہ سیغہ یہ ہے، یہ اصل میں یہ تھا. واو کو الف سے بدلا، پھر الف کو یہ سے بدلا، پھر اس کو گرا دیا. گرانے کے بعد شد لگائی، شد لگا کے پھر اس کا وزن بنایا. وزن نہیں بنا تو پھر اس میں سے حمزہ گرائی. ایسے کرتے کرتے آپ نے 2 صفحے لکھ دینے اور لکھ کے بعد آخری لائن لکھ دینی یہ شاذ ہے. لیکن 2 صفحے لکھنے کے بعد اگر پہلی لائن لکھ دیں گے شاذ ہے تو وہ آپ کو 1 نمبر بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا تو بھی شاذ ہی. 2 صفحے لکھیں گے آپ پورے ڈاکٹر صاحب، پورے 2 صفحے. ٹھیک ہے. جیسے مریض کی نہیں آپ کو نبض پکڑ کے ہاں جی دسی جاؤ، وہ بولتا چلا جاتا ہے مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے ساتھ معدے میں بھی ہے درد، مجھے ساتھ سر میں بھی درد ہوتا ہے، ساتھ مجھے تریلیاں بھی آتی ہیں، میں تھوڑا چکراتا بھی ہوں، مجھے بھوک بھی کم لگتی ہے، پھر میرے اندر ایسے گیس سے بھی محسوس ہوتی ہے. یہ سارا سن کے وہ آپ کو کہہ دے گا آپ کو اسٹیرائڈس کا یہ فلاں ایشو ہے. آخر پہ وہ جا کے 1 لائن لکھ دے گا کہ اس بندے کو پیلا یرکان ہے. لیکن پیلا یرکان کے پیچھے 10 منٹ کی اس بندے کی گفتگو ہوگی. ہاں جی کھاندے کنیاں روٹیاں کھاندے ہو؟ 2 ٹائم 3 ٹائم کھان تو بعد پھر ہاضمے کی صورتحال ہے. واش روم کنی دیر بیٹھتے ہو؟ یہ ساری چیزاں. سون لگے کنی کو دیر بعد نیند آ جاتی ہے. صبح اٹھن لگے اکھاں دی کی حالت ہوتی ہے. منہ کا ذائقہ کیسا ہوتا سن. 2 صفحے پورے بن جاتے ہیں. آخر پہ جا کے وہ 1 لائن بتاتا ہے جی اس بندے نے اے ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ نہیں. ایسے ہی ہے سر پر علم الصیغہ بھی یہی ہے. علم سیکھا ہے. آپ نے لکھتے جانا ہے یہاں واو تھی، یہاں الف تھا، یہاں یہ تھی، یہاں حمزہ تھا، یہاں عین تھا، یہاں میم تھا، اس کو ایسے کیا، اس کو ایسے کیا. 2 صفحے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہ شاذ ہے نہیں پتہ کی. شاذ کیڑی بلا ہوندی ہے کوئی پتہ. شاذ اس لفظ نو کیا جاتا ہے عربی زبان وچ جڑا کسی قاعدے قانون دے مطابق نہ ہوئے. 3600 قاعدہ لکھن تو بعد کہنا تسی کہ یہ شاذ ہے. قاعدہ کوئی قاعدہ نہیں. عربی انو انجی بولتے ہیں. سمجھ نہیں آئی. شاذ کا مطلب ہے عربی اس کو ایسے ہی بولتے ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ کس قاعدے کے تحت بولتے ہیں، بس وہ ویسے ہی بولتے ہیں اور جیسے وہ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن 2 صفحے لکھن تو بعد یہ اس بک میں آپ نے پڑھنا ہے. اس علم الصیغہ کو ہلکا نہ لیں. اس کا جب پیپر آئے گا نا تو ایک دفعہ لگ سمجھ جانے. آپ ہلکے ہو جائیں گے. جی ہاں. وہ تو ابھی
شروع ہی نہیں ہوا نا. ہاں جی وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. ان میں سے میرا خیال ہے کہ بسم اللہ کر کے نا بجائے ٹائم ویسٹ کرنے کی, کیونکہ مجھے آج اس کی ٹینشن لگ گئی ہے کہ یہ تو بہت بڑا سلیبس پیچھے پڑا ہے ابھی, اور ایک سیگا کر دیتے ہیں, ایک سیگا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. نو پرابلم. سیگا نمبر 3 یہ ہے جی آپ کا صفحہ نمبر 355. 355. 355. یہ صرف ٹائم بچانے کے لیے نا, کیونکہ آج مجھے یہ کتاب ذرا چبھنے لگ گئی ہے کہ یہ مکمل نہیں ہوگی. تو علماء نے تو مننا ہی نہیں کہ ایسی نشان دینا ساری نشان ٹائم دیں دے اس باری کو. ٹھیک اس وجہ تو اس طرح مجھے ٹینشن لگ گئی. 355 فدارتم, جی یہ ہر سیگا شاذ نہیں ہوگا, کچھ سیگوں کا حل ہوگا. جی جن سیگوں کا حل ہوگا ان میں سے ایک یہ ہے, اور یہ سب سے آسان ہے, میں نے اس لیے سب سے پہلے یہ لیا. فدارتم. کس طرح آیا تھا قاری صاحب؟ آیت پڑھو. فدارتم پہلے سے پڑھے میں سنا ہوا ہے لفظ یہ. ہاں پہلے اس بارے میں نا, اس سے پیچھے پڑھے نا, آگے تو ساری پڑھ لینا, پیچھے کیا ہے. فدارتم. ہاں جی یہ وہ واقعہ ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ بندہ قتل ہو گیا تو اس کا آپ کوئی مسئلہ حل کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے خرید کے لاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ گائے خرید کے لائے تھی, ٹھیک ہے. تو اس گائے کو جب ذبح کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مرنے والے کو مارو, مارو تو وہ زندہ ہو. ہاں جی کیسی زندہ ہو جائے گی. فدارتم کا مطلب ہے تم جس میں شک کرتے ہو, یعنی اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا جس میں تم شک کرتے تھے. فدارتم کیا ہے سیگا, اس کو لکھیں جی, یہ لفظ بہ لفظ آپ نے پیپر میں زیادہ تر ویسے یہ والا سیگا آتا ہے. 32-30 سیگے پڑھیں گے ہم اس میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان 32 سیگوں میں سب سے آسان سیگوں میں سے یہ ایک ہے. فدارتم. فدارتم سب سے آسان سیگا ہے. ہاں جی قاری صاحب آپ نے کہنا ہے کہ یہ اصل میں تھا تدارتم. تدارتم فا الگ ہے, فا الگ ہے, جبکہ یہ لفظ تھا تدارتم. اب قاعدہ نمبر 1, آپ نے قاعدہ نمبر 1 یعنی لکھنا نہیں ہے لیکن لکھنا الگ الگ لائن میں, پہلا قاعدہ پہلی لائن میں, دوسرا قاعدہ دوسری لائن میں, لیکن آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ قاعدہ نمبر 1. جی بات سمجھ رہے ہیں, لکھنا لائن وائز ہے, قاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ جی لکھنا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہے, لیکن شروع میں ہیڈنگ نہیں دینی قاعدہ نمبر 1, جی جی اس سے وہ آپ کے نمبر کاٹ لے گا. جی پہلی لائن میں آپ لکھیں گے یہ اصل میں تھا تدارتم, فدارتم. ٹھیک لکھ لی لائن. جی جی دوسری لائن میں آپ نے لکھنا ہے تا اور دال کا مخرج ایک ہے. قاری صاحب ایسے ہی تدا جی 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 تا دا سیم. تو. ہاں تا دا تو. تو, ان کا مخرج ان کو کون سے کہتے ہیں, نیتویہ, جی نیتویہ نا, نیتویہ. تینوں کا نہیں نا تجوید آتی ان کی کریے, تینوں کا مخرج ایک ہے. آپ نے کہنا تا اور دال کا چونکہ مخرج ایک ہے اس لیے تا کا دال میں ادغام کر دیا, تا کا دال میں ادغام کر دیا. اب یہ رہ گیا جی, ٹھیک ہے. اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ دال کے اوپر جو شد ہے جی اور حرکت ہے جی اس کو ڈائریکٹ تو آپ پڑھ نہیں سکتے. شد پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے,
پچھلے حرف کو اس پہ یعنی وہ تختی جی تختی نمبر 16 جب آپ کرتے تھے جی جی با کو پڑھنا ہے شد تو با سے پہلے حمزہ لگائیں، حمزہ زبر تا ات تا زبر کیا تا اتا آیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہنا شد ڈائریکٹ تو پڑھا نہیں جا سکتا، لہذا اس کو پڑھنے کے لیے پیچھے حمزہ وصلی لگائیں گے، اس کو حرکت دیں گے زیر. جب بھی آپ الف خود سے لگائیں گے تو اس کی حرکت زیر ہی ہوگی، کسرہ دیں گے. 3 قاعدے ہو گئے جی. سب سے پہلا قاعدہ سنیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ لکھیں گے اصل میں تھا تداراتم، جی دوسری لائن میں لکھیں گے تا اور دال کا چونکہ مخرج ایک ہے اس لیے تا کا دال میں ادغام کر دیا. اب دال کے اوپر چونکہ شد ہے اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے الف حمزہ وصلی خود سے لگایا جائے گا. 3 قاعدے ہو گئے حمزہ وصلی. اب ہو گیا جی ادا ادا راتم. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر حمزہ وصلی کے پیچھے کوئی متحرک حرف آ جائے تو حمزہ وصلی ساکن ہو جاتا ہے، حمزہ وصلی ساکن ہو جاتا ہے. تو اس فا کو لیں، جب فا آیا تو فا نے حمزہ کو ساکن کر دیا، اللہ جی بن گیا فدار. 5 قاعدے لگے ہیں، یہ 4 غالباً 4 سر 4 قاعدے لگے ہیں ٹوٹل. بس یہ 4 قاعدے آپ نے لکھنے اور آپ کا یہ 15 نمبر کا سوال ہو جانا. ہاں جی 15 نمبر. ہاں جی 3 4 5 نہیں 15 نمبر کہہ رہے ہیں عامر صاحب. اب اس میں کیا مشکل چیز ہے حافظ عبداللہ صاحب؟ حمزہ وصلی کے پیچھے کوئی متحرک حرف آ جائے فروخ باٹنا کا بھی آسان ہے. سر آخری قاعدہ حمزہ وصلی کے پیچھے کوئی متحرک حرف آ جائے تو حمزہ وصلی ساکن ہو جاتا ہے. جیسے آپ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، آپ نے الرحمن نہیں پڑھا، جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یس 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 کیوں؟ حمزہ وصلی حمزہ وصلی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جی آپ نے اللہ الصمد نہیں پڑھا. کیوں؟ یہ بھی حمزہ وصلی حمزہ وصلی تھا. تو جب آپ ملا کے پڑھ لیں تو وہ تنوین نون ہوتی ہے نا، جی جی تنوین نون ساکن ہے تو وہ نون ساکن ڈائریکٹ آگے مل جائے گا نلہ الصمد. ٹھیک ہے ایسے حمزہ وصلی گر جائے گا، ساکن ہو جائے گا، گرائیں نہ. سر یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے جو آپ نے پڑھا ظاہر ہے یہ قاعدہ ہے، صرفی قاعدہ ہے بھائی. ایک ہر بندے کو پتہ ہو جائے تو پھر تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر نہ بن جائے. ڈاکٹر صاحب ایتھوں ہڈی پھاڑ کے جو ہر بندے نے سمجھ آ جائے تو مورے کمزور نے یہ نس وچ پھسی ہے تو پھر ڈی پی ٹی ہر بندے نے تو رولا ہی کوئی نہیں. 8 لاکھ دی ڈگری کر دین پے ہو جا کے. ہاں جی زیادہ ہے، 10-12 لاکھ روپے دی ڈگری کرنی ہے صرف ایتھوں ویکھ کے. انہیں کہنا شاید سن تہاڈا جڑا مور ہے نا جڑا اتاں گردن نوں جا رہا ہے ادھر ہڈی دے وچ پھس گیا، وہ پھسن دی وجہ تو نا وہ لف گیا، کمزور ہو گیا. تاں ہن تہاڈا جڑا نا اے بازو تے اے لت دے اوتے دماغ نوں سگنل نہیں پورے جا رہے تے تانوں کمزوری سیڑھیاں چڑھن لگیاں تسی اینج کر کے ڈگ پیندے. اللہ نہ کرے. نا مثال دے رہے ہیں نا. 12 لاکھ روپیہ لا کے اس بندے نے تانوں اے شے دسنی تے او جے میں اونج ہی دس چھڈاں تے پھر او 12 لاکھ دا میرا فائدہ. ٹھیک ہے تے اس وجہ تو جے نلہ الصمد تے نہدنا الصراط المستقیم ہر بندے نوں پتہ تے اسی 8 سال ہوتے کی کیتا آپ صاحب. جی جی سائنس ہوندی ہے نا، ہر ایک سائنس ہوندی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب کالج شروع کیا تو اس کا نام رکھا کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز. تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامک اسٹڈیز کو اسلامک سائنسز کا نام دیا گیا. انہوں نے کہا اسلام یہ صرف اسٹڈی نہیں ہے، یہ بھی سائنس ہے. ٹھیک ہے آپ جائیں. اعتراض آ گیا تھا بڑے بڑے علماء کی طرف سے کہ یہ لگتا ہے کوئی برٹش یعنی کوئی یہودی اور سامراجی برطانوی انگریزوں کا کوئی نصاب لا کے پڑھا رہے ہیں. مولویوں جنہیں کو سمجھ ہوتی ہے بھائی اس وقت بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا تھا. دیکھیں کروا درس نظامی دیں تو انہوں کہہ رہے ہیں سائنس. ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کوئی یہ بھی راکٹ سائنس فتویٰ دے دیا تھا. حالانکہ انہوں نے صرف یہ اصطلاح بدلی تھی کہ یہ اسلام بھی یہ ایک صرف سبجیکٹ نہیں، یہ پوری سائنس ہے، یہ بھی پوری سائنس سر. اسی طرح کا ایک اور بسم اللہ پڑھ دیں فداراتم. دیکھ دیں. جی جی پڑھ دیں سر، بڑا مزیدار ہے کام یہ.
सीधा नंबर 4 ہاں جی سیگا نمبر 4 پڑھ لیں. لن فضو، لن فضو، یہ تو آسان ہے جی. سر آسان ہے یا مشکل ہے لیکن کرنا تو ہے. چلو ایسا کریں نا، یہ پھر میں بتا دیتا ہوں. چوتھا پہلے دونوں پھر آپ خود کریں گے. پہلے دونوں آسان ہیں. یہ پہلے 5-6 سیگے مفتی صاحب نے آسان رکھے ہیں تاکہ ذرا بچے پریشان نہ ہو جائیں. ہاں جی، ارے مشکل سیگے تو آگے ہیں. کوئی گل نہیں سر، ہاں. میتھڈ آ گیا تو پھر جی میتھڈ اسی طرح ہے، صرف قاعدے لگنے ہیں جی. جی جی. مشکل چیز آپ کو اتنا میں بتا دوں کہ علم و سیگا کا ہر ایک سیگا آپ کے فنگر ٹپس پہ ہو ایسے. بشرط یہ ہے کہ آپ کو یہ قاعدے ذرا ان کی سمجھ آنی چاہیے. سمجھ تو آپ کو آ جائے گی. ہم جب یہاں کھڑے ہیں تو سمجھانے کے بغیر آپ کو نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اگلی بات ہے یاد کرنا، وہ تو آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ. اور یاد رام یاد ہے احمد عبداللہ صاحب نہیں کرنا ہے. جب دبئی جا کے جی ہاں جی ہاں. شیخاں دے وچ پیپر کس طرح دینا روز آئیاں کس طرح کرنا دینا آ سکتے ہیں بھائی روز. ٹکٹ کروا گے نا. ہاں جی. آگے وہ کہہ رہا ہے جی لن فضو، آیت ہے قرآن پاک کی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم ہیں. لَوْ كُنْتَ فَظًّا فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل کے اور شدید مزاج کے ہوتے، لن فضوا من حولک، تو کوئی آپ کے ارد گرد نظر نہ آتا. کوئی آپ کے ارد گرد نظر نہ آتا. لن فضوا کا مطلب ہے کوئی آپ کے ارد گرد نظر نہ آتا. لا تو آپ نے کہنا ہے یہ اصل میں تھا لا ان فضوا. اصل میں تھا لا ان فضوا، باب انفعال سے. جب آپ نے وہ باب انفعال کی مشق کی ہوتی تو آج آپ کو یہ فوراً سمجھ آ جانا تھا کہ یہ باب انفعال سے. آپ نے ساتھ سیگا بھی لکھنا ہے بھئی، یہ باب افعال سے. ان فضوا کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. سیگا ضرور لکھنا ہے ساتھ. وہ مجھے وہ تداراتم کا لکھا ہی نہیں تھا. ہاں بھائی، وہ تداراتم کا سیگا نہیں لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا. تداراتم کا سیگا لکھیں. آپ نے کہنا ہے سیگا جمع مذکر حاضر، سیگا جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف از باب تفاعل. یہ پورا لکھنا ہے جی. کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے. تقاتل یتقاتل تقاتلا، اس سے بنے گا تقاتلا تقاتلا تقاتلو تقاتلت تقالتا تقالنا تقلتا تقلتم. آگے تفاعلتم تفاعل تقاتلا یتقاتل تقاتلا 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 تقاتلو. آگے تقاتلت تقاتلتا تقاتلنا تقاتلنا تقاتلتا تقاتلتما تقاتلتم تقاتلتی تقاتلتما تقاتلتن تقاتلتو تقاتلنا. مشکل کر رہے ہیں اس طرح. تو یہ تدارع تدارع تدارعو تدارعت تدارعنا، ٹھیک ہے. تدارعتا تدارعتما تدارعتم تدارعتی تدارعتما تدارعتن تدارعتو تدارعنا. تدارعتم. جی ہاں. سیگا جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف از باب تفاعل. اب اس کا سیگا لکھیں. سیگا واحد جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف از باب انفعال. عامر صاحب، ہوم ورک نہ کرنے کے غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے. انفعال جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف از باب انفعال. یہ 15 نمبر اٹے سب کے نہیں ہے. ہاں جی.
सीगा जरूर लिखना था सीगा लिखने तो बाद अगे 4 कायदे 5 जिन्ने भी होंगे कायदा सीगा लिख दिया जी आगे आपने लिखना है जी कायदा नंबर 1 ये असल में था ला इन फद्दू ठीक है जी ला इनफदू कायदा ये है कि बाबे इनफियाल का हमजा वसली है बाबे इनफियाल का हमजा वसली वसली है तो हमजा वसली से पीछे चूंकि लाम मुतहर्रिक है तीसरा कायदा लिखेंगे हमजा वसली के पीछे चूंकि लाम मुतहर्रिक है इसलिए हमजा वसली को गिरा दो साकिन कर देंगे गिरा के तो देंगे आप साकिन कर देंगे डॉक्टर साहब इधर देखें ये हमजा वसली है ये असल में है इन फद्दू जी इन फद्दू वो कह रहा है ये जो हमजा है बाबे इनफियाल का ये है वसली जी जी तो हमजा वसली से पीछे अगर कोई मुतहर्रिक आ जाए तो हमजा वसली की हरकत खत्म हो जाता है। तो आपने कहना है चूंकि पीछे लाम मुतहर्रिक है इसलिए हमजा वसली की हरकत खत्म खत्म करेंगे अब 2 अलिफ आ गए तो एक को गिरा दें एक अलिफ ऐसे ही गिर जाएगा लम फद्दू हो गया जी लन। हाँ जी है कोई मुश्किल चीज है देख आमिर साहब समझना ही मुश्किल है सिर्फ हाँ इस पता ही ना लगे कि ऐसी जाना किधर है तो फिर हाँ जी समझा ਅਸੀਂ देंगे अच्छा ये देखें कि कायदा नंबर जो 2 है जी सीगा नंबर 2 उसमें भी देखें फरहबून तो आपने कहना है फा अलग है असल में था इरहबून इरहबू तो हमजा जी जी वसली है वसली हो गया फा चूंकि मुतारिक है तो उसने हमजा वसली का फिर आप खत्म कर दिया तो फरहबून हो गया इसी तरह फत्तकून असल में था इत्तकून इत्तकून तो फा के आने की वजह से जी जी हमजा वसली की अब ये कॉन्सेप्ट समझ हो गया जी, जी ये दोनों दोनों हो गए ये पहला कायदा भी देख लें इसी तरह पहला कायदा फत्तकून है फत्तकून दूसरा फरहबून तीसरा तफद्दरातुम चौथा लन फद्दू ते गल है कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ अस्तगफरतु अस्तगफरतु यानी अस्तगफरता आना चाहिए कुरान पाक में तो अस्तगफरता नहीं सारे कह रहे हैं कि आयत विच अस्तगफरतु नहीं है अस्तगफरता नहीं अस्तगफरता है ना कौन सा है सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर इस तरह अम लम ये मैंने भी पढ़ा था सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिर अल्लाहु लहुम सूरह तौबा में उबई बिन काब के जब जनाजे पे गए आका अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे खड़े हुए जाके उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी ये रसूल इनकी कब्रों पे ना जाया करें ये बड़े बदबख्त बहुत कमीने ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੀਮ और रहीम हो लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ़ी को नहीं देंगे सवाउन अलैहिम अस्तगफरता आप इनके लिए इस्तिगफार करें अम लम तस्तगफिर या आप इनके लिए इस्तिगफार न करें बराबर है लन यगफिर अल्लाह नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗਾ शम्स साहब की ड्यूटी हो रही है अल्लाह आमिर साहब ਨੂੰ जगा दे रहे आमीन ठीक है जी ऐ नहीं बख्शे जाएंगे क्लास है सोने वाले नहीं बख्शे जाएंगे ठीक है जी ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी जितनी मर्जी सिफारिश करें जो क्लास में सोते हैं वो नहीं बख्शे नहीं जाएंगे बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह बख्शे जाएंगे। पेपर में नहीं बख्शे जाएंगे अल्लाह ते बख्श ही देगा ना पेपर में नहीं बख्शे जाएंगे ये अल्लाह कैसे? ते बख्श देगा वो ते बड़ा रहीम है शम्मा साहब अकीन यानी वो अल्लाह में सल्ले जी। मन देगा अच्छा जी तो ये है लफ्ज दी अस्तगफरता जी अस्तगफरता किधर गया दो जी लगी है तो 5 सी गए सी खड़का छड़े ये जो हमजा वसली आया है हाँ जी ये रोला हमजा वसली थी जी जी हमजा वसली इसमें लाया गया है नहीं लाया नहीं गया ये देखें अस्तगफर अस्तगफरता जी असल में ना बाबे इस्तिफाल है जी। इस्तिफाल है इस्तगफर इस्तगफर जी जी इस्तगफरा इस्तगफरु इस्तगफरत जी इस्तगफरता इस्तगफरना इस्तगफरता
इस्तगफरता इस्तगफरता, कुरान पाक में अस्तगफरता, कुरान पाक में अस्तगफरता, असल में क्या था? इस्तगफरता असल में था सबसे पहले तो आप लिखेंगे सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर फेल माजी मारूफ असबाब इस्तिफ़आल। इस्तिफ़आल वाहिद हाजिर मुज़क्कर, हाँ जी, फेल माजी मारूफ असबाब इस्तिफ़आल। इस्तिफ़आल गल डॉक्टर साहब वध गई है, बूटिया गल वध गई। हाँ जी, इस्तिफ़आल। हुण ते बाब तुहानू पढ़ने पैने ने, जी, जी, जी। हुण ते नहीं जे गुजारा होना। ये अच्छा कीता सर, तुसी आ छेड़ दिता काम। हाँ जी, हुण समझ आई ना कि बाबां तो बगैर बंदा बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चलदी। बकरियां नहीं चढ़दियां, ते बाब ना होए तो दरवाजा भी नहीं खुलदा जी। बाब तो मुराद दरवाजा ही हुंदा ना, ते जब दरवाजा ही ना खुलेगा ते अंदर की करना। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਿਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਸਗਰ ਮਹਿਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁੰਮ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा सर, इसका सीगा बाद हाजिर मुज़क्कर जी में हाँ। माजी मरूफ असबाब इस्तिफ़ाल, हाँ और जी। असल में ये इस्तगफरता था। आपने कहना है असल में ये था इस्तगफरता, जी इसमें हमजा इस्तिफामिया है। सवाल पूछने के लिए याद है आपने पिछले साल पढ़ा था इस्तिफाम, जी जी सर। ठीक है, हरूफ इस्तिफाम पढ़े थे, या ए हमजा 5 कि जो मतलब ना वो तो निदा के थे, इस्तिफाम सवाल पूछने के लिए जो हल जी जी आ जी जी अम हम ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक है, तो ये आ का मतलब होता है क्या, क्या, इज इट वाइट, क्या ये सफेद है? हाँ आप कहते हैं नो। तो ये जो इसके साथ जो सवाल पूछते हैं ना इंग्लिश में, अरबी में उसको आ के साथ पूछते हैं। जी अंत रजुल, समझ गए ना? समझ गए? अंत तालिब, ना ला अना नाइम, अना ला तालिब अना नाइम, नाइमुन। हम रिजालुन तालिबून अना नाइम। फाइल का सीगा है। नाइमुन। ठीक है, अना नाइम हम रिजाल तालिबून हम यदखुलून अल जन्नह। सारे जन्नत में जाना। ठीक है, अगर असल में इस्तगफरता था, ये हमजा है जी इस्तिफाम का, जी तो आपने कहना है फिर लफ्ज बना अ इस्तगफरता, ये बना जी अ इस्तगफरता। आगे तीसरा कायदा लिखें, तीसरा कायदा आगे रोई, आपने कहना है चूंकि बाबे इस्तिफाल का हमजा ये वाला, डॉक्टर साहब ये वाला हमजा बाबे इस्तिफाल का वसली होता है, तो हमजा वसली के पीछे अगर मुतहर्रिक हर्फ आ जाए तो उसकी हरकत यानी वो गिर ही जाता है। हमजा वसली लाया इसलिए जाता है ना ताकि अगले लफ्ज ਨੂੰ ਸਾਕਿਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। बाब इस्तिफ़ाल का कायदा है, हाँ, चूंकि बाब इस्तिफ़ाल में चूंकि बाब इस्तिफाल का हमजा वसली होता है, इसलिए जब हमजा से पीछे हमजा वसली से पीछे हमजा मुतहर्रिक है तो हमजा वसली को गिरा दिया जाएगा। उनकी बन गया वही जड़ा साडा अस्तगफरता, लिहाजा हुआ अस्तगफरता। लो जी, पंचतन पाक दे नाम दे 5 सीगे से पढ़ छड़े। समझ नहीं आनी, मतलब समझ नहीं आती। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ठीक है। ओ एक लिखिया ना वाकया हजरत मौलाए रूम ने, असली जुमला सुनन वाला है जी अपना, जी सर। लिखिया ना वाकया बलख दे बादशाह इब्राहिम बिन अदम रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ महल ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ है? उन्होंने कहा मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा, ऊँट तलाश करना है ना। कोई जुमला बोले भी महल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ऊँट नजर आए ने। उन्होंने कहा जे महल ਦੇ ਉੱਤੇ ऊँट नहीं ना
تو پھر محل دے وچ خدا بھی نہیں، محمل تے بستریاں تے پھر خدا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر مینوں خدا کیویں ملے گا؟ کہ این خیال استو محال استو جنون، جدوں تک باہر نہیں نکلو گے، محنت نہیں کرو گے، ادوں تک یہ پاگل پن ہے۔ ادوں تک سے چاہ کے بھی ستے رہو گے تو پھر پاگل پن۔ ہاں جی، نکلنا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا۔ علامہ اقبال نے کہا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا۔ تک